مجلس کے پیسے میں اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں، ہاں، اور نذرانہ ہدیہ تو انبیاء کرام کو دیا گیا، ٹھیک ہے، ائمہ اہل بیت کو دیا گیا، اور آج علماء کو فقہا کو ہدیے دیے جاتے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے اوپر حرام سمجھتا لیکن فکس کرنا، ہوں، طے کرنا کہ یہ لوں گا اور یہ نہیں لوں گا اور یہ فرمائش اور یہ ڈیمانڈ ہو گئی. یہ غلط بات ہے. میں آپ کے توسط سے ہاتھ جوڑ کے تمام واعظین، ناصحین، خطباء، ذاکرین سے گزارش کروں گا کہ اپنی روحانیت میں، اپنی معنویت میں، اپنے تقویٰ میں، اپنے اللہ پہ توکل میں، آخرت اور قبر میں اجر و ثواب میں کمی نہ لے کر آئیں، یہیں پر معاملات کو طے کر کے کچھ چھوڑ دیجئے قبر کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. تو میں تو ہرگز میں آپ کے چینل کے توسط سے اعلان بھی کر رہا ہوں کہ کوئی ڈھونڈ کے لائیے کہ جس سے میں نے کہا ہو. اب کہا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی کہیں گے، ان کا سیکٹری کہتا ہے. تو میں ہاں یہ تو بھائی وہ سیکٹری کون ہے جس نے آج تک آپ سے بات کی ہے؟ میں شدید ناراض ہوتا ہوں اگر کوئی یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مولانا یہ پسند کرتے ہیں، یہ کھائیں گے، ان کے کمرے میں 2 دن آپ کے یہاں رکیں گے، ان کے روم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کیوں بتا رہے ہو ایسا؟ میں جاؤں گا وہاں دیکھوں گا، اگر نہیں ہوئی تو میں خود ہی کہہ دوں گا کہ یہ چیز بڑھا دیجیے، اور وہ دیکھوں گا یہ کر بھی سکتا ہے. بیچارہ غریب آدمی. حدیث مبارکہ میں اور سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو یہ ہے کہ اگر دسترخوان پہ کوئی نمک نہیں لے کر آیا ہو تو اسے نمک نہیں مانگو، کیونکہ کیا معلوم وہ نمک لائے اور اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے کہ گھر میں نمک نہیں تھا، وہ جا رہا ہے نمک لینے کے لیے، واہ، اور شاید پڑوسی اسے ادھار لینا پڑ رہا اسے نمک لانے کے لیے. مطلب جو دسترخوان میں چیز نہ ہو اس کا مطالبہ نہیں کرو، اس کا مطالبہ نہ دیا ہے کرو. وہی کھا لو. اچھا، جب یہاں تک ہمیں اسلام کہہ رہا ہے تو ہم یہ خواہشیں کریں کہ یہ دے دو اور وہ دے دو، یہ ہونا چاہیے، میں رات کو یہ کھاتا ہوں، میں دن میں یہ کرتا ہوں، اور میرا لائٹ کمرے میں اسی ایسا ہونا، یہ کیا باتیں ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت واضح ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہم اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ویسے ہی لوگ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم پہ قربان ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں تول رہے ہوتے ہیں اپنی دنیاوی نعمتوں میں. تو پھر خسرت دنیا والآخرہ نہیں ہے کہ آپ کو بغیر کچھ سوچے ہوئے آپ کے تصور سے زیادہ اللہ آپ کو کسی کے ذریعے دے رہا ہو، جی، اور آپ پھر مطالبہ کر لیں. اچھا علامہ صاحب، یہ آج کل ہماری عوام بڑی تپی ہوئی ہے بلا وجہ. کسی کو گاڑی میں بھی یوں دیکھو تو وہ یوں آگے سے دیکھنے لگ جاتا ہے، اور ہارن بجانا، صبر ختم ہو گیا ہے، ٹریفک کی پاسداری نہیں کر رہی. یہ میجورٹی جو دکھتا ہے روڈوں پہ، یہ کیا آپ اس پہ کیا سوشل کوئی میسج دیں گے؟ کیا کیا جائے؟ ہم دیکھیں، میسج تو میں کیا دوں گا، یہ اگر ہماری عجیب عوام کا ہجوم ہے، کیا ہے؟ قوم ہے یا بہت عظیم قوم ہے، ہم کیا ہیں؟ نہیں، اگر میں ہم میسج بھی دے دیں گے نا، اثر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام ہے ریاست کا، حکومت کا، صحیح، یہ کام ہے اداروں کا. جب ادارے ہی یہ کام نہ کر رہے ہوں تو عوام کیوں کرے گی؟ جن ممالک میں ان پر عمل ہوتا ہے وہاں ادارے عمل کروا رہے ہوتے ہیں، بے شک، تو اداروں کو عمل کروانا ہوگا، معاملات خود ٹھیک ہو جائیں گے. ٹریفک کے مسائل ہیں، روڈ سینس کے مسائل ہیں، سوشل مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں. یہ حکومتیں، ادارے، ہر کام کا ادارہ بنا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کے ادارے بنے ہوئے، تو وہ بس گھر بیٹھ جائیں، عوام کرے خود یہ کام. ان کو کروانا ہے نا. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیوں بنایا گیا ہے؟ تو وہ اگر کچھ لے دے کے قانون کی خلاف ورزی کرواتے ہوں، جو میں امید کرتا ہوں کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. عیسائیوں کے پیشوا اعظم جو پاپا اعظم سے ملاقات رہی پاپا اعظم سے ملاقات یونان، ہوئی، تو وہ کیا معاملہ تھا؟ آپ وہاں کہاں چلے گئے؟ میں وہاں کہاں چلا گیا؟ یہ کیا معاملہ؟ وہ اصل میں یہ تھا کہ ہم گئے ہوئے تھے، یورپ گئے ہوئے تھے، تو گفتگو رہی. اچھا، آپ کو یہ بات تو واضح ہے کہ برابر کی تعداد اہل سنت کی ہمیں سننے آ رہی تھی مجالس میں. اچھا، جی ہاں. تو وہاں کے جو وہاں کے مسائل کو دیکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک ذکر کیا کہ یہاں مسلمانوں کے قبرستان کی زمین کا بڑا ایشو ہے. یعنی مسلمان کہاں دفنائیں اپنے مردوں؟ کہاں پہ؟ یورپ میں، کہاں؟ یونان میں، اٹلی میں، فرانس میں، صحیح، یورپ کے اکثر علاقوں میں. یہ بڑا اہم جی پرابلم ہے. جی وہاں بالکل ایسا ہی ہے. وہ کہاں دفنائیں؟ صحیح. تو اچھا، میت اتنی مہنگی اپنے وطن لانے میں ایک قیامت ہے کہ ایک معلوم ہے 1 مہینہ لگ گیا میت پہنچانے میں. جی، اور اذیت علیحدہ، میت کی بے حرمتی علیحدہ، پھر خرچہ علیحدہ. تو یہ وہیں جب شفٹ ہو گئے، پوری فیملی وہیں رہتی ہے، تو یہ چاہتے ہیں اپنے عزیز کو وہیں دفنائیں. تو قبرستانوں کی زمین نہیں ہے. اچھا بھائی، کون دیتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا مسئلہ حل؟ تو انہوں نے کہا آپ کروا سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں کیسے کروا سکتا ہوں؟ کہا یہ مذہبی مسئلہ ہے،
اور یہ پاپا اعظم یا جو مسیحیوں کی جو مذہبی پیشوا اور سربراہی ہے ان کے ہاتھ میں یہ ایک کام یہ بھی ہے ان کے ہاتھ میں. اور تو میں نے کہا جی آپ اس رابطہ کیجئے. تو خیر کچھ دن انہوں نے لگائے ہم پر تحقیق کرنے میں کہ وہ مل کس سے رہے. انہیں تو یہ نہیں بتایا تھا ہم نے کہ ہم قبرستان مانگنے آ رہے ہیں آپ سے. انہیں تو یہ تھا کہ کوئی مسلمان مسلک کا، مسلمان دین دھرم کا ایک عالم ہے جو ملنا چاہتا ہے. اور پاپا اعظم نے ٹائم دیا. بہت وزیر اعظم اور صدر مملکت کے پروٹوکول کی طرح ان کا پروٹوکول ہے. اچھا جی ہاں بہت جی اوہو. آرتھوڈاکس کے آپ کو پتا ہے کہ کیتھولک، آرتھوڈاکس، اسی طرح ایک اور کوئی فرقہ ہے. یہ 3 فرقے ہیں مسیحیوں میں اور ان تینوں کے سربراہ علیحدہ ہیں. جیسے ہمارے ہاں بریلویوں کا مفتی اعظم علیحدہ اور شیعوں کا مرجع تقلید علیحدہ اور دیوبندیوں کا مفتی اعظم علیحدہ، اسی طرح ان کے ہاں بھی مفتیان اعظم علیحدہ ہیں. تو یہ پاپا اعظم آرتھوڈاکس کے مفتی اعظم ہیں. تو ان سے ہم ملے الحمدللہ بہت اچھی. ہم نے جب ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو انہوں نے فوراً تسلیم کیا اور آرڈر جاری کیا کہ تو انہوں نے پوچھا کہ سنیوں کے لیے یا شیعوں کے لیے. میں نے کہا دونوں کے لیے. اور دونوں کے لیے ہم نے زمینوں کا مطالبہ کیا اور امید ہے کہ میرے بعد والے لوگوں نے اس مسئلے کو آگے دیکھا ہوگا. بہت اچھی ملاقات رہی. انہوں نے کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائیں جو ہمارے لیے، انہوں نے کہا افغانستان اور شام سے ہم نے مسلمان یتیم بچوں کو اپنے یہاں کے یتیم خانوں میں رکھا ہوا ہے. ہم انہیں پال رہے ہیں، ہم انہیں کھلا رہے ہیں، ان کو ہم پڑھا رہے ہیں اور ان کے ہی دین پر ان کو عمل کی اجازت ہوتی ہے. وہ جیسے چاہتے ہیں ایسے اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں. صحیح. اور پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کا عبادت کا طریقہ کیا ہے، پھر مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں، آپ فرقوں کے درمیان کیسے ہم آہنگی کو ایجاد کرتے ہیں، کیونکہ سب مسلمان ہیں مگر فیکلٹیاں ہیں، شعبے ہیں، سوچیں ہیں. تو وہ ہم نے ان کو الحمدللہ بتایا، سمجھایا. اور میں نے ان سے کہا جو اس وقت کے وہاں کے اخباروں نے بہت لکھا اس کو، 18-20 وہاں کے اخباروں نے اس ملاقات کو اٹھایا، اہمیت دی. بالکل. اور اس میں یہی بات کی کہ انہوں نے بات کی ہے، کہا کہ ہمارا علمی اختلاف ضرور ہے فرقوں کے درمیان مگر ہم سب ایک ہیں. ہمارے مشترکات غالب اور زیادہ ہیں اور ہم آپس میں جن مسائل میں اختلاف کا شکار ہیں وہ بھی گفتگو سے حل کرنے کے قائل ہیں. ہم اختلاف تناؤ تک لے جائیں اس کے ہم قائل نہیں ہیں. بہت مناسب گفتگو رہی. مگر میں آپ کو بتا کر یہ کچھ عرصے پہلے بہت، جیسے آپ کو بھی پتہ ہے، وہاں کے مسلمانوں پر اس کا بہت اچھا اثر پڑا اور پاکستان کے مسیحیوں کے لیے ایک اچھا پیغام گیا. تو میں تو اس کی لذت اب تک لے رہا ہوں. کیا بات ہے علامہ صاحب. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اللہ آپ کو زوال نعمت سے بچائے. آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا اور آپ بڑے مزے کے آدمی ہیں. بہت شکریہ.